میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، مرزا شفیق آپ سے مخاطب ہوں میں حمزہ تاشیہ کے یوٹیوب چینل سے۔ پچھلے کافی عرصہ سے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ مختلف کیمپینز دیکھ رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز کے خلاف، ان کے اساتذہ کے خلاف۔ ایون ایجوکیشن منسٹر صاحب نے بھی پرائیویٹ سکولز کو مافیا کا ٹائٹل دے دیا۔ ابھی ریسنٹ جو ایکٹیویٹیز آپ کو چل رہی ہے، پیٹرول پمپس پہ پیٹرول نہیں مل رہا، اور جو 10 روپے والا ماسک ہے وہ 400 روپے میں بک رہا ہے، وہ مافیا نہیں ہے، پرائیویٹ سکول والے مافیا ہیں۔ میں بیسیکلی آج کی اس ویڈیو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی بندے کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، میں عوام سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے اور کچھ ان کے سامنے حقائق رکھنے آیا ہوں کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ استاد ہونا کتنے فخر کی بات ہے، یہ شاید بہت کم لوگ سمجھتے، جانتے سب ہیں، سمجھتے شاید بہت کم لوگ۔ پڑھانا درس و تدریس پیشہ پیغمبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میں عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہیں زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ہمیں ان کی حیات مبارکہ سے بزنس مین، حقوق زوجگی، ہر چیز کا علم ملتا ہے ان کی لائف سے، لیکن انہوں نے برملا اس بات کا اظہار و اقرار کیا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ استاد ہونا کتنا بڑا ایک اعزاز ہے، کتنی بڑی ایک یہ سیٹ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ بڑی پریشان کن اس اینگل سے کہ ابھی میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ اس تصویر میں 2 تصویریں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک سائیڈ پہ محترم استاد ہیں، محترم ہیں جو کر رہے ہیں اپنی وہ ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے اور بڑے ویل ڈریس ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ وہی استاد محترم کسی جگہ پر مزدوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے تصویر دیکھ لی۔ میں آپ کا تھوڑا سا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ قانونی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ تاریخی اوراق سے بھی مدد لوں گا۔ بات یہ ہے، جس وقت صدر ایوب کے دور کی بات ہے شاید، تو ملکہ برطانیہ تشریف لائیں اور انہیں برنہال اسکول ایبٹ آباد میں وزٹ کروایا گیا، اینڈ شی واز بینگ انٹروڈیوس ٹو دا اسٹوڈنٹس، اور وہ اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی۔ تو ہر بچہ اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق جواب دے رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ تو اس سیشن کے اختتام پہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ آپ کو اپنے ملک کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی مہلک بات ہے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جی۔ ارسطو الیگزینڈر دی گریٹ کے ساتھ کسی مہم جوئی پہ یا کسی سفر پہ تھے، تو راستے میں ایک ندی تھی، ندی کو کراس کرنا تھا، تو ارسطو نے ایک فادرلی فکر ہونے کی وجہ سے اور سکندر اعظم کے
ایک بڑے اسٹیچر کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو سکندر اعظم موجود ہوگا اور پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، لیکن اگر سکندر اعظم کو کچھ ہو گیا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس چیز کی ذمہ داری لے سکوں۔ انہوں نے سکندر اعظم سے گزارش کی، حکم دیا کہ میں پہلے جاؤں گا۔ سکندر اعظم نے ان کو روکا اور انتہائی مؤدب انداز میں درخواست کی کہ استاد مکرم مجھے اجازت دیجیے اس ندی کو پار میں کروں۔ ارسطو کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی سکندر اعظم نہیں مانا اور اس نے چھلانگ لگا دی اور ندی کراس کر کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ارسطو بھی گئے اور سفر آگے چل پڑا۔ ندی کے دوسری جانب جا کے ارسطو نے سکندر اعظم سے پوچھا کہ کیا تم نے استاد کی توہین نہیں کی؟ اپنے استاد کی بات نہ مان کر، یعنی مجھے ندی پہلے پار کرنے دو۔ تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ استاد محترم، گستاخی معاف، سکندر اعظم مر جاتا تو ارسطو 100 سکندر اعظم کھڑے کر لیتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ارسطو کو کچھ ہو جاتا تو سکندر اعظم تو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا استاد کا مقام۔ ٹھیک ہے جی۔ انسانی ہسٹری میں ہمارے پاس ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ تہذیب و تمدن کی جو ہمارے پاس آج کی گٹھڑی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے اس کو گوندنے والے ہاتھ استاد کے۔ ہماری نوجوان نسل اور ہم جیسے لوگ جو آج استاد ہیں، کل کو نوجوان نسل تھے ہم، ہماری گھٹی میں وہ چیزیں گوندی گئی ہیں کہ آپ نے استاد کی عزت کیسے کرنی۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک دفعہ استاد تھے ہمدانی صاحب، سجاد ہمدانی صاحب، تو انہوں نے مجھے کسی بات پہ تھپڑ مارا۔ ابو کے دوست تھے، جاننے والے تھے۔ کچھ دن بعد دکان پہ تشریف لائے ابو کے پاس، تو ابو سے کہتے ہیں کہ یار تمہارا یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے۔ ابو نے کہا جی کہ آپ کی دست شفقت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمدانی صاحب نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ ابو نے پوچھا جی مجھے نہیں پتا، کوئی خاص بات ہے؟ تو ہمدانی صاحب نے بتایا کہ اس کو میں نے فلاں دن ایسے تھپڑ مارا تھا اور بلا جواز مارا تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور مجھے لگا کہ غلطی اس کی ہے، میں نے اس کو تھپڑ جڑ دیا ان فرنٹ آف مور دین 700 اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس۔ لیکن آفرین ہے کہ تمہارے بچے نے اف تک نہیں کی اور چپ کر کے گردن جھکائی اور واپس آ گئے۔ میرے والد صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ میرے ابو نے ہمدانی صاحب کو کہا کہ تسی ڈنڈا پھڑ لینا سی تے مار مار کے دی چمڑی ادھیڑ دینی سی، کہ آپ ڈنڈا پکڑتے اور مار مار کے اس کی کھال اتار دیتے، اس کی جرت بھی کیسے ہو کے آگے سے سی کرے۔ میں آپ کو ڈفرینس سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھی ایک والد تھے اور ایک والد ایسے بھی میری نظروں میں سے گزرے۔ ایک سکول اونر، ایک سکول کے پرنسپل کی آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بچے کو کسی استاد نے مارا، یہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات۔ بچے کو کسی استاد نے مارا تو بچے کے دادا جی آ گئے پرنسپل صاحب سے لڑنے کہ اس استاد کو سامنے لائیں، میں نے اس کو گولی مار دی۔ اور وہ پھڈا بہت زیادہ لمبا چڑھا، وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا وہ۔ اب 7th کلاس کا بچہ ڈیفینیٹلی کو 12-13 سال کا تو ہوگا، اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ تو ہی واز لسننگ واٹ ایور از گوئنگ آن، اور الٹیمیٹلی ان پرنسپل صاحب کو وہاں پہ آلموسٹ 3-3.5 گھنٹے سرو کرنے پڑے، ان بزرگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ استاد نے اگر کچھ کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کے بچے کی بہتری کے لیے اس کو کچھ کہا گیا۔ الغرض یہ میں ڈھیر ساری مثالیں ہسٹری میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال کو جب
نائٹڈ کیا گیا، جب انہیں سر کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس نے تخلیق کیا ہے، مجھے جس نے اس مقام تک پہنچایا ہے، پہلے اس کو شمس العلماء کا خطاب۔ پوچھا گیا کہ آپ نے تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے تو اتنے کارنامے کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے مسکرا کر فرمایا کہ انہوں نے اقبال کو بنایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج اقبال نہ ہوتا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا اور اقبال نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے استاد محترم کے لیے یہ تقریب سیالکوٹ میں منعقد کی جائے، نہ کہ ان کو یہاں کے دفاتر میں بلایا جائے، اور پھر وہ تقریب سیالکوٹ میں منعقد ہوئی۔ مطلب تاریخ کے اوراق، خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹوں والے واقعے آپ لوگوں نے ڈھیر سارے پڑھے ہوئے، بچپن سے لے کے آج تک ہم لوگ پڑھاتے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں، استاد کا مقام، استاد کا مقام، استاد کا مقام۔ اور آج استاد، آپ یہ پکچر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل اسی طرح استاد آج ایک بھنور میں ڈوب رہا ہے، اور بچے باہر دور کھڑے ہو کر تو نعرے لگا رہے ہیں، سر وی لو یو، ٹیچر وی لو یو، لیکن ان کی مدد کو کوئی آگے نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس تصویر کا میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، جس کا تعلق ڈائریکٹلی اسی استاد سے ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی فیسیں پرائیویٹ سکولز کو دینی ہیں، تو ان سکول والوں نے ان فیسوں سے اٹھا کے تو آپ کے ان بچوں کو، ان اساتذہ کو پیز دینی ہے۔ آپ لوگ اگر فی اپنی بر وقت ادا نہیں کریں گے تو وہ بیچارے اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ لوگ ان کو بر وقت سیلری دے سکیں۔ ہوتا کیا ہے بیسیکلی، اسکول کا جو یا کالج کا یا یونیورسٹی کا تعلیمی درسگاہ کا ایک کانٹریکٹ ہے لیگل۔ قانون کے ماہرین شاید اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں کہ جب آپ فارم پہ سائن کرتے ہیں تو یہ بائنڈنگ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر، بورڈ کلاسز کے لیے 2 ایئرز، یونیورسٹی کلاسز کے لیے جو ان کا ڈیوریشن ہے 4 ایئرز یا جتنا بھی ان کا ڈیوریشن ہے۔ تو وہ ایک لیگل ایگریمنٹ فارم ہوتا ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ پیرنٹس کے لیے یہ کہ آپ میرے بچے کی تعلیم ان پیسوں کے عوض اتنے عرصے کے لیے یہ ڈگری پروگرام یا یہ معاملات کی تعلیم آپ میرے بچے کو دیں گے، اور تعلیمی ادارے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو اس ایجوکیشنل اکیڈیمک ایئر میں یہ چیز پڑھائے گا۔ اصولاً یہ فیس یک لخت ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یونیورسٹیز نے اس کو سیمسٹرز میں اور سیمسٹر سے آگے بھی پھر انسٹالمنٹس میں پلان کیا ہوا ہے، اور سکولز نے اس کو پر منتھ پہ کیا ہوا ہے۔ تو سکولز والے آپ کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں پر منتھ فیس لے کے، حالانکہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے پورے سال کی فیس یک لخت آپ سے لیں اور اس کے بعد آپ کے بچے کو پورا سال پڑھائیں۔ اسکول میں جو چھٹیاں آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آ گئیں، جنگ کی صورت میں آ گئیں یا کرونا کی صورت میں، یہ اسکول والے نہیں کہتے کہ چھٹیاں ہوں۔ آپ بلیو کیجئے گا، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک پرائیویٹ اسکول والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سال کے 365 دنوں میں عید کے 2 دن کے علاوہ کوئی چھٹی نہ ہو، نہ گرمی کی نہ سردی کی۔ اقدامات حفاظتی کیے جائیں جس سے بچوں کو سردی گرمی سے بچایا جائے، لیکن چھٹی کوئی نہ ہو، تعلیم میں کوئی چھٹی نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے تعلیم سے چھٹی کرنی ہے تو جو آنے والی پود ہے، آنے والی نسل ہے، جس کو آپ نے ڈگریز کو یوں ہی پاس کر دیا، تو آپ کے پاس کتنے کوالیفائڈ ڈاکٹرز، انجینئر، بیوروکریٹس پیدا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اس چیز کی اہمیت کو ہی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں اس زمن میں کہنے والی۔ ایک دوست کا کل فون آیا اینڈ ہی واز ڈسکسنگ ود می یہ فیسوں کے معاملات اور دوسری ساری چیزیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے کچھ پیرنٹس آئے ہیں میرے پاس
اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ فیس ڈسکاؤنٹ کریں اور اس طرح کے دوسرے معاملات. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، حالانکہ ہمارا اسکول اس کیٹیگری میں نہیں آتا، ہم تو 1500 روپے فیس لے رہے ہیں، پھر بھی میں 20% ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، پیرنٹس فیسیں جمع کروائیں. اور میں نے اس پہ جو فی واچر تھے اپنے، ان پہ باقاعدہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ ہے، آپ اپنی فیس جمع کروائیں، اگر آپ اس 10 تاریخ تک جمع کرواتے ہیں تو آپ کو نہیں لیا جائے گا. اور کل وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس ابھی تک صرف 3 پیرنٹس نے فیس جمع کروائی، گنتی کے 3 پیرنٹس نے، اور ہی از ہیونگ مور دین 160 اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر میں انووک کرنا چاہوں گا مراد راز صاحب کو بھی کہ آئیں ذرا اس کو وہ لاکھوں روپیہ معاوضہ تو ذرا نکال کے دیں کہ وہ بیچارہ لاکھوں روپیہ پروفٹ کہاں سے لے رہا ہے. بات کو میری بڑی لمبی ہو گئی ہے، وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور عوام الناس سے، والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان اساتذہ کو ڈوبنے سے بچائیں. یہ پرائیویٹ سکولز آپ کے بچوں کے استاد ہیں، دشمن نہیں ہیں، مافیا نہیں ہیں. آپ لوگوں نے ان کا احساس نہیں کرنا تو یقین کیجئے آپ ان کے اس دنیا میں بھی مجرم ہیں اور اگلی دنیا میں مجرم ہیں آپ ان کے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی دروغ گوئی سے یا ایگزیجریشن سے کام نہیں لے رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ سے. آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ہر صورت. عید پہ آپ نے اربوں روپے کی شاپنگ کر دی، لیکن اس استاد کے بچوں نے ایک 200 روپے والا جوڑا بھی نہیں خریدا. آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کو اسے کنسرن نہیں. ہمیں پتہ ہے چونکہ ہم ڈیلی ایسے سینکڑوں اساتذہ سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو، ٹیلی فونیکلی، اور اس طرح سے جیسے بھی کوئی دوست آ گیا کوئی چلا گیا. آپ لوگوں کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری ہے. ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے ایک اور اسپیکٹ آپ کو بتاتا چلوں. یہ جو چھوٹے سکولز ہیں یہ بڑی جلدی سے مر جائیں گے اگر آپ نے تعاون نہ کیا. اور اس کے مرنے کا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ تو مرے گا، 7، 10 سے 15 لاکھ ٹیچرز بے روزگار ہوں گے، لیکن آپ کا لاس کیا ہوگا؟ آپ کا لاس یہ ہوگا کہ جو چھوٹے سکولز ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور چلے جائیں گے اور آپ کو الٹیمیٹلی بڑے برانڈز کی طرف آپ کے اپنے بچوں کو داخل کروانا پڑے گا. اور وہاں پہ آپ کو پھر مطلب ڈھیر سارے معاملات ہیں، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہزاروں روپیہ آپ کو ڈے 1 پہ جمع کروانا پڑے گا، 25-30 ہزار، 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ پہلے دن ایڈمیشن کے وقت، اور پھر ہر ماہ 10-20 ہزار روپیہ اس کی ماہانہ فیس، اور اس طرح سے ان کے دوسرے خرچے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پہ ہمدردانہ غور کریں گے. میں اپنی ذات کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، میں اوور آل پورے پاکستان میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹے لیول کے سکولز ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را ان سکولوں کو بچائیں. ان سکولوں کے مالکان جو ہیں وہ آپ کے بچوں کے استاد بھی ہیں. استاد کی عزت خود بھی کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. تھینک یو ویری مچ.